توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تمام قسم کی تعریفات توصیفات بڑائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے کہ قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں ایک ساں ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ علم رکھنے والوں کی فضیلت شریعت نے الگ بتائی ہے۔ علم رکھنے والوں کی فضیلت، ان کی اہمیت کو شریعت نے اجاگر کرتے ہوئے بڑی تعلیمات دی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب تاج نبوت رکھا گیا تو قرآن مجید نازل کیا گیا، جس میں بہت سارے احکامات اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے جو آخری آسمانی کتاب نازل کی گئی قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو سب سے پہلے جو سبق دیا گیا، سب سے پہلی جو تعلیم دی گئی وہ یہی ہے کہ پڑھو۔
جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی وحی اللہ رب العالمین نے دی ہے، جو سب سے پہلی وحی نازل کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے تعلیم کی اہمیت بتائی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، اس میں کسی تعلیم کی تعیین نہیں کی گئی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شریعت نے انسانوں کو تعلیم کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے، بس انسان جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، وہ تعلیم نفع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ جیسے کہ دوسری تعلیمات کے بارے میں شریعت ہمیں ممانعت کرتی ہے، جادو کا علم، کالا علم، اسی طرح نجومی، یہ تمام علوم سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ لیکن قرآنی آیت میں جو سب سے پہلی وحی نازل کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے کوئی علم کی تعیین نہیں کی گئی، بلکہ کوئی بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، دنیا کے لیے آخرت کے لیے نفع بخش ہو، ایسا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے عرب کا ماحول دیکھیں گے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی قوم ایک امی قوم تھی، ایک ان پڑھ قوم تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پڑھے لکھے لوگوں کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا، لیکن بعثت کے بعد، اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد تعلیم اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، اور شریعت بھی اس کی طرف ابھارا کرتی تھی، چاہے وہ بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر کسی کو، حتیٰ کہ آزاد تو آزاد، شریعت غلاموں کو بھی تعلیم دینے کی ترغیب دیا کرتی تھی، اور غلاموں کو اس وقت بازاروں میں جانوروں کی طرح خرید و فروخت کیا جاتا تھا، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے شریعت غلام کو بھی تعلیم دینے کی ترغیب دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد علم کا بول بالا ہونے لگا، علم عام ہونے لگا، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر نوجوان، ہر مرد، ہر عورت، ہر کسی کا یہ شوق ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی علم حاصل کیا جا سکے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم دین حاصل کرنے کا موقع ہوتا تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے بیوی بچوں کو بھی پالنا ہوتا تھا، اپنی کاروباری زندگی بھی تھی، اپنی تجارتی بھی زندگی بھی تھی، تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک انصاری صحابی سے ایک معاہدہ کیا، اپنے ایک انصاری دوست سے ایک معاہدہ کیا کہ ایک روز میں تجارت کے لیے، میں کاروبار کے لیے جاؤں گا اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صبح سے شام تک بیٹھیں گے۔ اسی طرح دوسرے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صبح سے شام تک بیٹھوں گا اور آپ تجارت اور کاروبار کے لیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح جب ہم شام کو ملیں گے، رات میں ہم ملیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات حاصل کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا، جن سے روکا گیا، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، ہم اس پر ڈسکشن کریں گے، اور اسی طرح ہماری تعلیم بھی ہوتی رہے گی اور ہمارا تجارتی معاملہ بھی چلتا رہے گا۔ یہ تھا شوق صحابہ اکرام کا علم کے ذریعے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو اللہ رب العالمین جو ایمان لائے ہیں اور دین علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے درجات کو بلند کر رکھا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جنہیں علم دیا گیا ہے، جو علم کے بغیر ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند کیے گئے ہیں۔ یعنی علم حاصل کرنے والوں کی اہمیت شریعت میں قدم بقدم ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ علم حاصل کرے، علم دین ہو، شریعت کا علم ہو یا دنیاوی علم ہو، بشرط ہے کہ علم نافع ہونا چاہیے، علم نافع کی شرط ہے، علم نافع ہو تو علم حاصل کرنے کی اہمیت بھی ہے، علم حاصل کرنے پر شریعت ہمیں ابھارتی بھی ہے۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر جب شہداء کو قبر میں دفن کیا جا رہا تھا، ایک قبر میں 2-2 3-3 صحابہ اکرام کو دفن کیا جا رہا تھا۔
جب قبریں کھودی گئی، جب شہداء کو قبر میں اتارنے کا موقع آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے کسے ہم قبر میں اتارے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدموا اکثرہم بالقرآن، قدموا اکثرہم قرآنا، ان میں سے سب سے پہلے قبر میں انہیں اتارو جو قرآن سب سے زیادہ یاد کیے ہیں، جن کے پاس قرآن کا سب سے زیادہ علم ہے انہیں قبر میں اتارو۔ بظاہری طور پر یہ قبر ہے، لیکن شہداء کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر میں سب سے پہلے انہیں اتارو جن کا قرآن سب سے زیادہ یاد ہو، جو قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے ہو، انہیں قبر میں سب سے پہلے اتارو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کد و کاوش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو دین علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ گویا کہ وہ دنیا میں تو دین علم حاصل کر رہا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہے، اپنے لیے جنت کے راستے کو آسان کر رہا ہے۔ لہٰذا دین علم کی بڑی اہمیت ہے، مرد ہو کہ خواتین، ہر کسی کے لیے دین علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، مجمع سامنے بیٹھا ہوا تھا جس میں مرد حضرات بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ لعن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوانے والی اور گوندنے والی اور گدوانے والی، یعنی ٹاٹو بنانے والی مرد اور جو بنوا رہی ہے، ان دونوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تو ایک عورت کھڑی ہوئی سامنے سے، اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی، جبکہ میں نے تمام کا تمام قرآن پڑھا اور اس میں اللہ رب العالمین نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ حقیقت میں قرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہو کہ ٹاٹو بنانے والی اور بنوانے والی دونوں پر لعنت ہے۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جو کہہ رہی ہیں صحیح ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد آپ نے نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو، اور جس کام سے روکے اسے رک جاؤ۔ تو کہا کہ ہاں یہ تو ہے اللہ رب العالمین نے یہ تو ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی اس دور میں عورتوں کو بھی قرآن اتنا ازبر یاد تھا، اتنا اچھا یاد تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کیا احکامات نازل کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کیا فرمودات بیان کیے، یہ تمام چیزیں اس وقت عورتوں کو بھی ازبر یاد تھی۔ مرد تو مرد ہیں، عورتیں بھی دین علم حاصل کرنے میں پیش ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین علم حاصل کرنے میں آگے بڑھیں، پیش رہیں، ہر وقت ہم دین علم حاصل کریں، علم نافع حاصل کریں۔ دین علم ہو کہ دنیاوی علم، بس علم نافع ہونا چاہیے۔ ظاہری طور پر تو علم نافع دین علم ہے، لیکن دنیاوی علم بھی اگر ہم لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے نیتوں کی اصلاح کرتے ہوئے حاصل کریں گے تو وہ بھی فائدہ مند، وہ بھی نفع بخش ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی پختہ سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھی بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے دینی راستے کو، دین کو سمجھنے کو، دین پر عمل کرنے کو اللہ رب العالمین اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ رب العالمین اس کے لیے دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا ایسے شخص کے لیے آسان کر دیتا ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین بہتری کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا آسان کر دیتا ہے۔ لیکن ان میں سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے نیتوں کی اصلاح۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو اپنی کتاب میں سب سے پہلی حدیث جو نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ شارحین لکھتے ہیں کہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز جو ہے اپنی نیتوں کو درست کرنا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، انسان کے لیے دین علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ نیتوں کو درست کرنا۔ اگر ہم دینی علم حاصل کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت
ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو یا ہماری نیتوں میں خلل ہو تو ایسے دین کو حاصل کرنا، ایسے علم حاصل کرنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی طرح ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے تو ہمارے لیے صدقہ و خیرات بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، لیکن ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، ہماری نیتیں درست نہیں ہیں تو ہمارا ایسا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے 3 اشخاص سے بہکائی جائے گی۔ ایک حافظ قرآن ہوگا، دوسرا غنی ہوگا جو اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والا سخی ہوگا، تیسرا وہ شخص ہوگا جو مجاہد ہوگا۔ یہ تینوں کے اعمال دیکھیں گے تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن سیکھنا سکھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے کو سکھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عمل قرار دیا ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، صدقہ و خیرات کرنا بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ اسی طرح جہاد کرنا بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ لیکن اس شخص کو لایا جائے گا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہوگا، جو بہترین انداز میں بہترین آواز میں قرآن پڑھ رہا ہوگا، روز قیامت لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس شخص کو جہنم رسید کر دو۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ دنیا میں تم جو چاہتے تھے تمہیں مل گیا، لوگ تمہیں قاری کہنا چاہتے تھے تم کہہ چکے، تم لوگوں سے واہ واہی چاہتے تھے تمہیں واہ واہی مل گئی، اب یہاں پر آخرت کے دن تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا اس شخص کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مالدار کو لایا جائے گا جو بڑی سخاوت دنیا میں کرتا ہوگا، جو لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوگا، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہوگا، جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہوگا، لیکن اس کی نیت اخلاص کی نہیں تھی، اس کی نیت درست نہیں تھی، ایسے شخص کو روز قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس شخص کو جہنم رسید کر دو۔ پوچھا جائے گا کہ مجھے کیوں جہنم رسید کیا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا کہ دنیا میں تم جو چاہتے تھے تمہیں مل چکا، تم دنیا میں ناموری چاہتے تھے، تم دنیا میں چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں غنی کہے، سقی کہے، یہ دنیا میں تمہیں مل چکا ہے، لہٰذا آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس شخص کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ پھر تیسرے شخص کو لایا جائے گا جو مجاہد ہوگا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا، ایسے شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس شخص کو بھی جہنم رسید کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص بھی دنیا میں جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، لیکن اس کی نیت لوگ اسے بہادر کہے، لوگ اسے شجاع کہے، لوگ اسے لوگوں سے لڑنے والا بہادر کہے، دنیا میں یہ مل چکا ہے، روز قیامت اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم دینی علم حاصل کریں، خصوصاً شریعت کا علم جب بھی حاصل کرے تو ہماری نیتوں میں اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے یہ علم سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے حقدار اسی وقت ہوں گے جب ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا، ہماری نیتیں درست ہوگی، ہماری نیتیں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہوگی، لہٰذا اپنی نیتوں کو درست کرے۔ اسی طرح سمر کا سیزن چل رہا ہے، جب آپ اپنے بچوں کو مدارس کو بھیجیں، مکاتب کو بھیجیں تو اپنی نیتوں کو درست کرے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں بیٹھ کر بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر بچہ شرارت کر رہا ہے، دھوپ میں پھر رہا ہے، اس لیے ہم بھیجیں گے کسی مدرسے میں سمر کے چھٹیاں گزارے گا اور واپس آئے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی نیتوں کی اصلاح ہونی چاہیے، اپنی نیتیں درست ہونی چاہیے۔ جائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھے گا، شریعت کی کچھ چیزیں سیکھے گا، اسی طرح اپنی نیتوں کو درست کرے اور اپنے بچوں کو بھیجے، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو عروج و بلندی عطا کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں کس طرح؟ دنیا میں اس طرح کہ آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن اس کو پورا قرآن یاد ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کو مکمل حفظ کر لیا ہے، جتنے بھی مصلی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں وہ سب اسی طاق میں رہتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن آگے بڑھے اور ہماری امامت کرے، اور اس کے اللہ اکبر کہنے پر ہم رکوع کرتے ہیں، اور اس کے اللہ اکبر کہنے پر ہم سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی برکت ہے، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اس دنیا میں سرخروئی عطا فرمائی۔ اسی طرح روز قیامت اللہ رب العالمین حافظ قرآن سے کہے گا کہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، یعنی وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور اللہ رب العالمین کی جنتوں میں عروج پر پہنچتا جائے گا، منزلوں پر چڑھتا جائے گا۔
لہٰذا ہم اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، اپنی نیتوں کی اصلاح کے ساتھ دین علم، شریعت کا علم سکھائیں، خاص کر سکھائیں۔ اگرچہ کہ آپ دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں، جو آج عام زبان میں علم کی دو تقسیم کی جاتی ہے، ایک دنیاوی علم، ایک دینی علم۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دنیاوی علم سکھا رہے ہیں تو سکھائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ میں اسے دینی علم بھی سکھائیں، کیونکہ دنیاوی علم شاید آپ کو دنیا میں کام آ جائے، لیکن آخرت میں کام آنے والی چیز دینی علم ہے، شریعت کا علم ہے۔ شریعت کے علم کے ذریعے آخرت میں کامیاب ہونا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ لہٰذا آپ اپنے بچوں کو دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم ضرور سکھائیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کو، آنے والی نئی نسل کو، آج کے بچے یہ کل کا مستقبل ہے، آج کے بچے کل کا مستقبل ہے، لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت اور ان کے تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے، کیونکہ یہ آج کے بچے ہیں لیکن کل کا یہ امت کا مستقبل ہے، یہ امت کو گائیڈ کرنے والے ہیں کل کے دن۔ اگر ہم انہیں صحیح تربیت کریں گے، صحیح تعلیم دیں گے، ہم انہیں صحیح رخ پر اگر آج ڈالیں گے تو یہ کل کے دن امت کے لیے ایک ذخیرہ ثابت ہوں گے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ محلے کے بچوں کی، اڑوس پڑوس کے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، ان کی تعلیم کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور ان کے اندر تعلیمی بیدارگی پیدا کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجله اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم